محترم پرنسپل، اساتذہ اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام مٹھی بائی اور والد کا نام جناح بھائی پونجا تھا۔ آپ کے والد ایک بڑے تاجر تھے۔ آپ 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور وہاں سے بیرسٹری کی ڈگری کا امتحان پاس کر کے واپس ہندوستان آ گئے۔ جب آپ نے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے دیکھا تو آپ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کانگریس کی پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ کے رکن بن گئے۔ آپ بہت بااصول اور بہادر انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ذہین اور مدبر وکیل تھے۔ ہندوستان واپس آنے کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کی ذہانت اور مدبرانہ وکالت کے چرچے عام ہو گئے۔ جب آپ نے مسلم لیگ جوائن کی تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک پرچم کے تلے جمع کیا، انہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے متحد کیا اور ساتھ ہی ساتھ انگریزوں اور ہندوؤں کو بتایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں آزادانہ زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ اس کی پکار سے، تقدیر کی آزاں ہے محمد علی جناح۔ آپ نے جگہ جگہ جلسے منعقد کیے، تقاریر کی، 14 نکات کو مسلمانوں کی آزادی کی بنیاد بنایا، ہندوؤں اور انگریزوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی انتھک محنت اور اللہ کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قوم نے آپ کی خدمات کے نتیجے میں آپ کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا۔ نہیں وقت ضائع کیا اس نے فضول کاموں میں، نہیں وقت ضائع کیا اس نے فضول کاموں میں، دن رات کڑی محنت کی تو پایا نام عظیم ناموں میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کا گورنر جنرل منتخب کیا گیا تو آپ نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا، لیکن مسلمانوں کے بے حد اصرار اور خواہش کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ آپ 1 سال تک پاکستان کی سرپرستی کرتے رہے، پھر 11 ستمبر 1948 میں آپ وفات پا گئے، مگر آپ کی خدمات کی وجہ سے تاریخ میں آپ کو سنہرے حروف سے یاد کیا جائے گا۔ موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی کرے جس کا زمانہ افسوس، تو وہ مرد مجاہد ہے اب تک جس کے گن ہیں زبانوں پہ، تو وہ مرد مجاہد ہے اب تک جس کے گن ہیں زبانوں پہ۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس شخصیت پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ آپ نے فلسفے میں پہلے لندن اور پھر جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ہندوستان واپس آ گئے۔ بعد میں آپ نے وقت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ کا مزاج نہایت سادہ اور صوفیانہ تھا۔ آپ کی طبیعت میں مذہبی رجحان بہت زیادہ تھا۔ آپ ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کا تصور سب سے پہلے آپ نے پیش کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے مسلمان بہت بدحالی اور ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ آپ ایک عظیم شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں اور خصوصاً نوجوانوں کو آزادی کے لیے بیدار کیا۔ آپ کی شاعری میں اتنا اثر تھا کہ نوجوانوں میں آزادی حاصل کرنے کا ایسا جوش و ولولہ پیدا ہوا کہ جس سے ہندو اور انگریز بھی گھبرانے لگے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو،
گر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ مذہب کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ آپ کی شاعری اتنی وسیع اور با اثر ہے کہ آج بھی نوجوانوں اور طالب علموں میں کامیابی حاصل کرنے کا جوش و جذبہ بھر دیتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تیری ہمت و شجاعت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیری ہمت و شجاعت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تاریخ میں بہت سے اچھے اچھے شاعر گزرے ہیں، مگر کوئی بھی آپ کے پائے کا نہیں ہے۔ آپ کی شاعری کی کتابوں میں بانگ درہ، ضرب کلیم، بال جبرائیل، پیام مشرق، جاوید نامہ اور زبور عجم شامل ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی، جن میں بلبل اور جگنو، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی اور دعائیہ نظم، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا تیری، جو آج بھی ہر اسکول میں صبح اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی اس بے مثال شاعری کی وجہ سے آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں میں ایسی خود اعتمادی پیدا کر دی کہ وہ ہر ظلم و جبر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ مسلمانوں کی اس دلیری، ہمت و جرأت اور اللہ کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ علامہ اقبال آج ہم میں موجود نہیں، مگر اپنی شاعری کے ذریعے آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیرے بعد اب کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا، تو چلا تو گیا مگر تیری محنتوں کا اثر اب بھی ہماری زندگیوں میں جاری ہے، تو چلا تو گیا مگر تیری محنتوں کا اثر اب بھی ہماری زندگیوں میں جاری ہے، ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پر، کیونکہ کسی کو ایسا مسیحا دوبارہ نہیں ملتا۔